Aç beyaz gerdanlıda sinen görünsün. Aman aman, aman olsun, vadelerle dolsun. Bize düşman olan Allah'tan bulsun. Aman olsun, vadelerden dolsun. Bize düşman olan Allah'tan bulsun. محمد کی باتیں، محمد کی نعتیں سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ ڈیلی سالار چینل پر میں صبیحہ فاطمہ مقابلہ حمد و نعت پروگرام کے کوارٹر فائنلز میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ معزز ناظرین، یہ پروگرام صرف سالار یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا، اس لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا۔ دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا۔ معزز ناظرین، وقت ہے پروگرام میں ہماری مہمان حمیرہ خانم کو خوش آمدید کہنے کا۔ حمیرہ خانم عباس خان کالج بنگلورو کی سابق طالبہ ہیں اور زمانہ طالب علمی سے ہی اپنی مدھر آواز کے جادو سے مقابلوں میں کئی انعامات جیت چکی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کی مدھر آواز سے ضرور محظوظ ہوں گے۔ میں حمیرہ خانم کو ہدیہ عنایت کے لیے مدعو کرتی ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ پیش خدمت ہے۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر، بزم کی اپنے مالک کا میں نام لے کر، بزم کی ابتدا کر رہی ہوں۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے
جھکا کر تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہی ہوں یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ المدد کہے کہ میں نے پکارا میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ المدد کہے کہ میں نے پکارا مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا بس یہی التجا کر رہی ہوں یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے سب کے دل کی تمنا ہو پوری آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے سب کے دل کی تمنا ہو پوری سب کو حاجی بنا دے تو مولا سب کو حاجی بنا دے تو مولا میں تڑپ کر دعا کر رہی ہوں یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں اپنے محبوب کا در دکھا دے میرا سویا مقدر جگا دے اپنے محبوب کا در دکھا دے میرا سویا مقدر جگا دے لطف دنیا کو لے آ جسے میں لطف دنیا کو لے آ جسے میں اپنے دل سے جدا کر رہی ہوں یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں جزاک اللہ خیر ناظرین
پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ہماری پہلی کنٹسٹنٹ ہیں عافیہ ملباگل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نعت شریف پیش کرنے جا رہی ہوں. اس نعت کے شاعر ہیں شمیم فیضی. نہیں 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 مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں. ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. اپنے جب سے نوازا گیا رسول اللہ. اپنے جب سے نوازا گیا رسول اللہ. اپنے جب سے نوازا گیا رسول اللہ. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا. لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا. لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا. کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں. کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے. اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں. اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. جب سے دروازے پہ لکھا گیا رسول اللہ. جب سے دروازے پہ لکھا گیا رسول اللہ. جب سے دروازے پہ لکھا گیا رسول اللہ. کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں. کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. جب تلک پوشت پہ شبیر رہے اے فیضی. جب تلک پوشت پہ شبیر رہے اے فیضی. جب تلک پوشت پہ شبیر رہے اے فیضی. سر کو سجدے سے پیغمبر نے اٹھایا ہی نہیں. سر کو سجدے سے پیغمبر نے اٹھایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے
مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ السلام علیکم۔ جناب مبین منور صاحب سے درخواست ہے کہ مارکس عطا کریں۔ عافیہ، بہت بہت مبارک ہو، تم نے اچھا پڑھا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد آپ کی پڑھنے پر پیش کر رہا ہوں، مگر اب میں آپ کی غلطیاں گنانے لگوں گا۔ شاعر نے آپ کو نہیں سے نعت نہیں شروع کی، یہ آپ کی اضافت ہے، نہیں جو ہے، یہ ایسی اضافتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت جگہ کلام کو غلط کر جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک تو اضافتیں نہیں ہونی چاہیے، دوسری شاعر نے کچھ ایسے شعر اس میں لکھ دیے ہیں جو کہ آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ آپ کو نعت پڑھنا چاہیے، کسی پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ شاعر نے اپنے عشق میں کسی پر تنقید کی ہے، کسی کو مکے تک آیا، مدینے کو تجھے نہیں جانے دیے، تجھے اللہ نہیں بلایا، یہ اس نے لکھا ہے، یہ ہم کو نہیں کہنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئندہ کبھی بھی نعتیں پڑھیں، نعت جب پڑھنے کے لیے آپ چنتے ہیں، جب نعت سامنے رکھتے ہیں تو اس کے 7 شعر ہوتے ہیں۔ آپ کو 7 شعر میں کیا کوئی شعر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ سے، توصیف سے، ان کی تعریف سے ہٹ کر ہے؟ اس کو دیکھ کر ایسے اشعار کو الگ کر دینا چاہیے۔ لکھنے والے کہیں لغو بھی کر جاتے ہیں، لکھنے والے کچھ بھی کر جاتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ ہم پر فرض بن جاتا ہے کہ ہم جو ہے ان تمام چیزوں پر خاص توجہ رکھیں۔ اور آپ جو ہے پڑھنے کے درمیان جو ہے تلفظ میں بہت سی غلطیاں کر لی۔ آپ اس کی ریکارڈنگ جس وقت دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی غلطیاں آپ نے کر لی ہیں۔ میرے حساب سے تو 5 سے 6 غلطیاں آپ نے ضرور کر لی۔ میں اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو 6 نمبر دے سکتا ہوں۔ شکریہ سر۔ ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحب۔ عافیہ، یہاں تک پہنچنے کے لیے مبارکباد۔ اب دیکھیے، نعت کو ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ یہ سمجھیے کہ ہم سرور دو عالم کے لیے کیا سمجھتے ہیں، ان کو کیسے پڑھتے ہیں، کیا جانتے ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری جو بات یہاں پر تلفظ کے علاوہ جو الفاظ کے دبنے کی ہوتی ہے، یعنی نعت میں ایک بات خاص ہونی چاہیے خصوصی طور پر کہ آپ ہر لفظ کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سچ کہوں تو آتا بھی نہیں، جو پہلے تو وہ جو لفظ ہے وہ مجھے بہت آخر میں سمجھ میں آیا کہ آپ نے اس کو کیا پڑھا تھا، ہاں ہوا تھا بھی کیسے، وہ بھی ایک یعنی آپ خود آپ جب دیکھیں گی تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ جب دوسری بار سیکھیں گی، خیر یہ تو آپ کے لیے ابتدا ہے، یہ تو آغاز ہے، یہ پہلی بار آپ کو اتنا اچھا موقع ملا ہے، تو چلیے یہاں تک پہنچنا بھی بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے مبارکباد۔ لیکن کوشش کیجئے گا کہ سمجھیں، آپ سمجھ کر پڑھیں، نعت کو بھی دیکھیں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، حضور نے ہر ایک کے لیے در کھلا رکھا تھا، چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو۔ تو ان باتوں کو جب آپ جانیں گی تو وہاں پر جب ایسی باتیں آئیں گی تو خود ہی کہہ دیں گی کہ مجھے یہ اس کو ادا نہیں کرنا ہے۔ تو یاد کی دیکھیے گا کہ پہلے سیرت النبی سے تھوڑی سی واقفیت کیجیے گا کہ کیسے رہے ہمارے حضور، کیا تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا۔ یہ تو آج کل آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے، پہلے تو یہ چیزیں ہم کو ملتی بھی نہیں تھی پڑھنے کے لیے، لیکن آج کل تو آپ جانتی ہیں، جب آپ نعت کا شوق رکھتی ہیں تو ضرور جانیے گا کہ حضور کی زندگی کیسی تھی، ان کا بچپن کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، ان کی ادا کیسی تھی، تو پھر آپ کو بھی، آپ کے دل میں بھی بہت محبت جاگے گی۔ اور انشاءاللہ آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے میں 6 نمبر دیتی ہوں۔ شکریہ میم۔ ڈاکٹر صبیحہ زبیر صاحبہ۔ عافیہ میں کیا کہوں، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، آپ نے ترنم کی وجہ سے بہت سے الفاظ کو آپ کھا گئیں، اور وہ الفاظ ہم کو جو ہے یہاں پر سنائی نہیں دیے۔
کلام شمیم فیضی صاحب کا ہے. جو اشعار آپ نے اس نعت میں پڑھے ان اشعار کو آپ سمجھ نہیں سکی، یا جن سے بھی آپ نے مدد لی انہوں نے بھی آپ کو نہیں بتایا کہ اس چیزوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. بہرحال میں خوش ہوں. آپ نے تلفظ میں بہت سی غلطیاں کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ غلطیاں اس لیے ہوئی کہ آپ ترنم کو زیادہ امپورٹنس دے رہی تھیں. تو آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کا ترنم اچھا تھا، آپ کی پیشکش بھی اچھی تھی، لیکن تلفظ کی غلط ادائیگی کی وجہ سے میں آپ کو زیادہ نمبر تو نہیں دے سکوں گی، لیکن پھر بھی میں خوش ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. میں آپ کو 7 نمبر دیتی ہوں. شکریہ. 7. ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ بھٹکل سے عباد فقی احمد. السلام علیکم. میں آپ کے سامنے محترم جنید جمشید کی لکھی ہوئی نعت پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلی. بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سید الاولی سید الآخری. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے عبد کے ہنسی، اے اجل کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہزی، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. جناب مبین منور صاحب سے درخواست ہے. عباد صاحب، آپ نے نعت شریف کو بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا، مگر آپ جو ہے پہلے مطلع میں ہی دوسرے مصرے میں تجھ سا ادا ہی نہیں کر پائے. پوری نعت میں تجھ سا پڑھے آپ، پھر ایک ہی جگہ آپ نے تجھ سا پوری تلفظ کے ساتھ ادا کیا، جب توبہ توبہ کچھ اس کے بعد ہے تجھ سا کوئی نہیں جب پڑھا. مگر ہم مجبور ہیں، چھوٹی سی غلطیوں کو بھی چنتے ہیں، بڑی سی بڑی غلطیوں کو بھی بتاتے ہیں، اور جس کا حق ہوتا ہے اسی کو حق ملتا ہے. ہم یہاں کسی کو حق دینے یا حق مارنے نہیں بیٹھے ہیں، جو سچائیاں ہیں وہ ہماری ہم بیان کر دیتے ہیں. میں میری جانب سے آپ کو 6 نمبر دے دوں. شکریہ سر. ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ. یہ بات آپ پر کوئی پابندی تو نہیں تھی کہ آپ یہی نعت پڑھیں؟ جب آپ یاد کر رہے تھے یا اس کو بار بار سنا رہے ہوں گے اپنے لوگوں کے ساتھ، تب اس کا اندازہ آپ کو آیا ہوگا. بیٹا یہ جاننا چاہیے تھا کہ یہ سیمی فائنل ہے
اور یہاں پر آپ کو کہا کوارٹر فائنل. تو اس میں آپ کو انتخاب آپ کے لیے بہت ضروری تھا کہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں یہ مشکل تھی کہ کئی جگہ پہ رواں نہیں تھا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے تو آپ کے لیے ہی مشکل پیدا ہوئی. یعنی آپ کا ترنم رک جاتا تھا وہاں پر. کئی الفاظ صاف ہوتے تھے, کہیں نہیں ہوتے تھے. لیکن آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں اور بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں, اسی لیے یہاں تک آئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ان تمام باتوں کا خیال رکھیے گا. میں آپ کو 6 نمبر دیتی ہوں. شکریہ میم. ڈاکٹر سبیحہ زبیر صاحب. عباد فقیہ, کاش کہ آج آپ کوارٹر فائنل میں نعت کا اچھا انتخاب, کسی اچھی نعت کا انتخاب آپ نے کیا ہوتا. آپ کی آواز اچھی ہے, لیکن اس نعت میں جب آپ خاتم المرسلین کہہ رہے تھے تو وہاں پر بھی آواز آپ کی دب جا رہی تھی. اس لیے بہت سی آواز جو ہے, بہت سا تلفظ جو ہے ترنم کی خاطر شاید آپ برابر آواز کے زیر و بم کو برقرار نہیں رکھ پائے اور اسی طرح سے وہاں پر ٹوٹ گیا. لیکن آپ کی پیشکش اچھی تھی, آپ کی آواز اچھی ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ کوارٹر فائنل تک آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کی مرضی رہی تو آپ آگے بھی جا سکتے ہیں. لیکن آئندہ سے جتنے بھی کنٹسٹنٹ ہیں, میں سب کو یہی کہوں گی کہ جب آپ کسی مقابلے میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ کو ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب کون سی نعت یا کون سی ہم اور کس شاعر کا کلام آپ پیش کرنے جا رہے ہیں, اور اس کو پیش کرتے ہوئے آپ آرام دہ محسوس کر رہے ہیں نہیں, آرام محسوس کر رہے ہیں نہیں آواز کے اعتبار سے. تو بہرحال میں آپ کو 6 نمبر دوں. شکریہ میم. ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ ہیں ہبلی سے محمد مفاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت ہاشمی میاں کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تجھے رب نے کیا بنایا, تجھے رب نے کیا بنایا, مکہ مدینے والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا, مکہ مدینے والے, مکہ مدینے والے, مکہ مدینے والے, مکہ مدینے والے, مکہ مدینے والے. تیرا فیض اب جاری, تیری زندگی نرالی, تیرا فیض اب جاری, تیری زندگی نرالی, تیرا فیض اب جاری, تیری زندگی نرالی, تیرا فیض اب جاری, تیری زندگی نرالی. تجھے ہر ولی نے پایا, تجھے ہر ولی نے پایا, مکہ مدینے والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا, مکہ مدینے والے, مکہ مدینے والے, مکہ مدینے والے, مکہ مدینے والے, مکہ مدینے والے. کہاں سب نے نفسی نفسی تیرے لب پہ رو پہ حبلی, کہاں سب نے نفسی نفسی تیرے لب پہ رو پہ حبلی, کہاں سب نے نفسی نفسی تیرے لب پہ رو پہ حبلی, کہاں سب نے نفسی نفسی تیرے لب پہ رو پہ حبلی. تیرے پائے کا نہ پایا, تیرے پائے کا نہ پایا, مکہ
یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے۔ نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا۔ تجھے رب نے کب بنایا، تجھے رب نے کب بنایا، مکہ مدینے والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا، مکہ مدینے والے۔ جناب مبین منور صاحب سے درخواست ہے کہ مارکس عطا کریں۔ مارکس، مفاد، مفاز، اچھا مفاز، جناب مفاز صاحب ہبلی سے، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے پڑھا، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترنم لاجواب، تلفظ بھی کہیں آپ نے ٹھوکر نہیں کھائی، پیشکش بھی اچھی تھی، مگر غلطی تو ہوتی ہی ہے، آپ نے بھی غلطیاں کی ہیں۔ یہ غلطیاں کہ ایک ہی مصرے کو 4 بار 5 بار دہرانا، مطلب میں ٹھیک ہے 1 سے 2 بار آپ نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد جو ہے ہر شعر میں ایک مصرے کو 5 بار پڑھنا ٹھیک ہے، اچھا لگا، اچھا لگتا ہے پڑھنے سے، مگر آپ پوری نعت کا حق ادا نہیں کر پائے، صرف 3 شعر پر آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ اگر آپ یہ وقت اور بھی نعت کو پڑھنے کے لیے استعمال کرتے تو شاید آپ 10 نمبر کے حقدار ہوتے۔ میں اب آپ کو آپ کی ان کاوشوں کے بدلے میں 8 نمبر دوں۔ شکریہ سر۔ ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ۔ مفاز، ذرا سا وہ فیض والا شعر پڑھیے آپ۔ ایک منٹ۔ تیرا فیض یاب جاری تیری بس یہاں پہ ہی آپ نے غلطی کی ہے کہ یہ فیض عام جاری ہے، وہ فیض آب نہیں، تو اس فیض یاب ہے، وہ فیض عام بھی نہیں ہے، فیض یاب، فیض یاب، ہاں فیض یاب ہے، نہیں فیض عام ہے، تو پھر بھی آپ کی آواز اور آپ کا انداز پہلے بھی ہم نے آپ کو کافی پسند کیا اور آج بھی کہتے ہیں کہ آپ بہت آگے جائیں گے، پر اس طرح کی چیزیں ذرا خیال رکھیے گا، ضرور خیال رکھیے گا اس کو، اور آواز اور انداز بہت اچھا ہے، اور بھی محنت کیجیے گا اور آگے آئیے گا۔ بس میں آپ کو 7 نمبر دیتی ہوں۔ شکریہ میم۔ ڈاکٹر صبیحہ زبیر صاحب۔ مفاز، نام کی مناسبت سے آج آپ کامیاب رہے، مفاز کا مطلب ہی سکسیس اور کامیابی ہے۔ بہرحال آپ کی آواز بہت ہی اچھی ہے، آپ کی اس عمر میں آپ کی آواز جو ہے اتنی زیادہ بلند ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں ضرور آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کروں گی کہ آئندہ بھی آپ بہت آگے جائیں۔ تلفظ بھی بہت اچھا ہے، چھوٹی موٹی بہت غلطیاں کی آپ نے، لیکن میں بہت خوش ہوں آپ کی پیشکش سے، اور میں آپ کو جو ہے اپنی طرف سے 8 نمبر دیتی ہوں۔ شکریہ۔ اس ایپیسوڈ کے آخری کنٹسٹنٹ ہیں کولار سے عفان سعد احمد۔ میں عفان سعد احمد پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس بار میں آپ حضرات کے سامنے جو شاعر میلاد رضا خادری کی فلک کے نظاروں، جو میری اور سب کی پسندیدہ کلام ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کے بہاروں، فلک
فلک کے نظاروں زمیں کے بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں ہٹو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کھلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کج کھلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں 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 سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گھداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں 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 کہاں میں ظہوری کہاں ان باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہ کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں 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 فلک کے نظاروں زمیں کے بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب مبین منور صاحب سے درخواست ہے کہ مارکس عطا کریں۔ جناب سعد صاحب، اچھی کوشش، مگر آپ کا تلفظ
5-6 जगह आपने तलफ़ुज़ में गलतियां कर ली। और ज़मीन के बहारो है कि ज़मीन की बहारो है? अब जो लिखा हुआ है वो पढ़ने में भी आपने गलती कर ली। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी पेशकश में इतने डूब गए कि आप जो पेश करने के तरीक़े को इतने उभारने की कोशिश की कि आप अपना तरन्नुम और तलफ़ुज़ पर उसको हावी कर दिया। बहरकैफ अगर कम से कम आपको कितना क्या है उसकी एक उसमें आपने जो है अगरचे सही मानों में तीनों चीज़ों को बराबर अदा किया होता तो आपको पूरे 30 नंबर मिलने चाहिए थे, मगर आपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों का खुमियाजा आपको ये भुगतना होगा कि आपको 8 नंबर मिल रहे हैं। शुक्रिया सर। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा। उफ़ान, इतनी अच्छी आवाज़ और आपने नात भी जो मुंतखब की बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी जगह पड़ी जा चुकी है बेटा, हम लोगों को तक याद हो गई है, तो उसको आपने बार बार क्यों नहीं सुना? अगर सुनते तो आज यहाँ पर ये मुश्किल नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि जज्बात दिल से लाए जाते हैं, ना कि अपनी आवाज़ की उतार चढ़ाव से। जी इरफान साहब, वही मैं बता रही थी आपसे कि जज्बा जो है वो दिल से पैदा होता है, तो इश्क़ मोहम्मद पैदा हो जाएगा तो जज्बा भी खुद ब खुद आएगा। तो फिर भी आपने इतनी मेहनत की, यहाँ तक आए, पढ़ा, आपको मुबारकबाद देती हूँ और 7 नंबर देती हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर सबिहा ज़ुबैर साहबा। उफ़ान साद, बहुत ही अच्छी आवाज़ है आपकी उफ़ान, और पढ़ा भी आपने अच्छा, लेकिन पहले ही मिसरे में आपने गलती कर दी कि ज़मीं के नज़ारों ज़मीं की जो है वहाँ पर की है उसको आपने के कह दिया। बहरहाल छोटी मोटी सी गलतियाँ थी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगी आपकी क्या उम्र है? 16 साल। जी हाँ, तो आपकी उम्र के हिसाब से आपकी आवाज़ भी काफ़ी पुख्ता है, काफ़ी बुलंद है। अच्छा पढ़ा, आपकी पेशकश बहुत अच्छी थी, और आप अपनी पेशकश में इतना ज़्यादा डूब गए थे कि आपने दूसरी चीज़ों को ज़रा नज़रअंदाज कर दिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ और आपको मैं 8 नंबर देती हूँ। शुक्रिया। एक ज़रूरी वजाहत ये है कि प्रोग्राम में पेश करदा तमाम ख़यालात से डेली सालार यूट्यूब चैनल का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है और जजेस का फ़ैसला आखिरी है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिर में मैं हमारे जजेस, हमारी कंटेस्टेंट्स और सभी हाज़रीन और नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपनी मेज़बान सबिहा फ़ातिमा को इजाज़त दें।